بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، ہم آج کی ویڈیو میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توحید کی کیا مرتبہ ہے اور سرکار وارث پاک اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ کتاب حوالہ ہے مشکات النقانیہ اور آفتاب ولایت۔ حضور انور رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محمود الصفات ایک آئینہ عبادت تھی۔ بظاہر جو شان توحید نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی ہر ایک بات میں، ہر وضع میں، اخلاق میں، عادات و اطوار میں سب یک رنگی تھی، اور جو شخص خدمت عالی میں حاضر ہوتا وہ رنگ و وحدت میں مستغرق ہو جاتا تھا۔ حضور انور کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ کمال عشق بھی درجہ توحید ہے، اور جو عشق میں کامل و اکمل ہوتا ہے وہی توحید میں بھی فرد ہوتا ہے۔ حضور انور کے ارشادات عشق سے یہ بات تو بیان طور پر نمایاں ہو گئی کہ منزل عشق میں ذات و صفات ایک ہو جاتے ہیں۔ عاشق کا کمال عشق یہی ہے کہ وہ خود معشوق ہو جائے۔ جب عاشق معشوق کی ذات میں فنا ہو گیا تو عاشق عین معشوق ہو گیا، جو کہ یہی واضح ہے کہ توحید کا مظہر ہے۔ حقیقتاً عشق و توحید لازم و ملزوم ہے۔ عاشق کامل ہی محب کامل بھی ہو سکتا ہے، جو ہر ایک ذرے میں معشوق کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ حضور انور کی توحید میں یہاں تک استغراق تھا کہ زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے یا جو حرکات و سکنات آپ سے سرزد ہوتے تھے ان سب سے اسرار توحید منکشف ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ منشی عبدالغنی خان صاحب کی بلاوارسی رئیس پور اور عبدالغنی خان صاحب ضلع رائے بریلی تحریر فرماتے ہیں کہ میرے مکان پر حضور انور تشریف لانے والے تھے۔ جو ایسا مکان حضور انور کے قیام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، میں اس کے آراستہ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک خادمہ سے کچھ غلطی ہوگی جس پر میں نے غصے سے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس کی آنکھ پر ضرب آ گئی اور وہ رونے لگی۔ میں دوسرے دن حضور پاک کی خدمت عالی میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور کو لینے آیا ہوں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ منشی عبدالغنی خان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے ہر چند اصرار کیا، مگر جب آپ نے فرمایا تو یہی فرمایا کہ ہماری آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے، ہم آپ کے گھر نہیں جا سکتے۔ بالآخر میں مجبور ہو کر چلا اور دوسرے سال حضور انور تشریف لائے۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ استغراق توحید کس کا نام ہے۔ حضور انور کی ذات فیض یاس سے نسبت عشق کی طرح نسبت توحید بھی کمال کے ساتھ جاری تھی۔ فنا فی الوحدت کا ہر وقت ظہور رہتا تھا۔ جو بات زبان مبارک سے ارشاد ہوتی تھی اس میں بھی رنگ و وحدت ہوتا تھا۔ یہ اکثر مریدین معتقدین سے نہیں بلکہ دیگر بزرگوں سے بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم اور تم ایک ہی ہیں نا۔ اور حقیقتاً حضور انور کا اخلاق، آپ کی عادات و صفات آپ کی توحید کے شاہد اور عادل ہیں، جن کا ذکر اپنے اپنے موقع پر ہوگا۔ آپ کی فنائیت اور نیبیت یہاں تک تھی کہ مدت الارباب نے آپ نے زبان مبارک سے اپنا نام نہیں لیا اور نہ بھی کبھی قلم سے تحریر فرمایا، جس سے اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے کہ بے خودی کیا چیز ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جو معراج عشق و کمال استغراق کی توحید ہے کہ انسان اپنی ہستی سے عملاً اور اصولاً گزر جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس سے اس درجہ قطع تعلق فرما لیا تھا کہ آپ نام و نشان تک کو قائم نہیں رکھا تھا۔ جس کتاب میں، جس غزل یا قصیدے میں، جس خط میں اپنا نام ملاحظہ فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی نگاہ حق آگاہ میں خدا کے سوا کوئی چیز نہیں تھی اور ہر ایک چیز میں مشاہدہ یار تھا۔ آپ کے جو محادانہ اقوال ہیں وہ بھی آپ کی وحدانیت کا ایک بین نمونہ پیش کرتے ہیں، جن میں سے بات جو حاصل ہوئے ہیں لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود سی عیسائی سب مذہب والے برابر ہیں، کوئی برا نہیں، خدا آسمان پر نہیں ہے، ہم تم میں سب کو چھپ کر دیکھ رہا ہے، بس ایک صورت پکڑ لو، خدا مل جائے گا، آسمان پر کیا رکھا ہے۔ اس ارشاد پر حضرت حاجی اکبر شاہ صاحب وارسی نے حضور انور کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، کیا یہی صورت پکڑ لیں؟ فرمایا نہیں، کوئی صورت ہو، جب سب ایک ہیں تو یہ اور وہ کیا، سب میں خدا ہے، کوئی صورت بھی ہو۔ حضور انور رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد سے فنا فی عین الخلق اور عینیت صاف طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ علامہ عظیم مسئلہ توحید کی حقیقت بھی فہم میں آتی ہے کہ کمال توحید یہی ہے کہ ہر شے میں خدا ہی خدا نظر آئے، جیسا کہ حدیث شریف میں سے ثابت ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم ڈول کو رسی میں باندھ کر سب سے نیچے کی زمین پر ڈالو تو وہ اللہ ہی پر پڑے گا، اور وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اس حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا آسمان پر نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ انسان کی ذات میں جیسا ظہور خداوندی ہے ایسا کسی شے میں نہیں ہے، اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے اور اشرف الخلق ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین کی الہیات میں ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا میرا ظہور انسان کی ذات میں ہے ویسا کسی میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو جب اپنی صفات کا ظاہر کرنا منظور ہو تو عالم کو عرصہ ظہور میں لایا، اور جب اپنا ظہور منظور ہوا تو آدم کی تخلیق فرما دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ تمام عالم میں اگر اظہار صفات ہے تو انسان میں ظہور ذات ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ خداوند کریم قیامت کے دن اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر سوال کرے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ تعجب سے معذرت کرے گا کہ تیری کوئی کیا عیادت کر سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ میرے فلاں بندے کی اگر تو نے عیادت کرتا تو وہ میری عیادت سمجھی جاتی، کیونکہ میں اس کے پاس ہی تھا۔ اس طرح اپنے بندوں کی بھوک پیاس اور دیگر تکالیف کو اپنی ذات سے منسوب کر کے سوال کرے گا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اور انسان کی ذات میں جو ظہور خداوندی ہے وہ کسی شے سے نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بس ایک صورت کو پکڑ لیں، وہیں سے سب کچھ مل جائے گا، وہیں سے خدا مل جائے گا۔ توحید کے مسائل بجائے خود نہایت نازک و اہم ہے۔ موحد کی نگاہ میں ہر ایک اچھی بری چیز ایک ہی حیثیت رکھتی ہے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب فنا فی الخلق میں خیر و شر دونوں شامل ہیں، پھر خبر ہی کو انسان اپنی جانب منسوب کرتا ہے۔ اس پر ارشاد فرماتے ہیں انا الحق سب پکارتے ہیں اور فنا فی اللہ بھی ہونے کو موجود ہے، مگر انا الشیطان یا انا البزید کوئی نہیں بولتا۔ یہ بات مشکل ہے۔ حضور انور رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کے بظاہر تو یہ توجیہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں ذات اللہ ہے اور اس کے سوا سب اسماء صفات۔ ذات و صفات کو آفتاب اور اس کی شعاؤں کی مثال سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آفتاب کو اس کی حالت میں جب اس کی شعائیں نمودار نہ ہوں دیکھ لینا آسان ہے، مگر جب اس کی کرنیں عالم پر تو فگن ہوں تو اس کی طرف نظر جما کر دیکھنا دشوار ہے۔ اسی طرح ذات الہی کو پردہ ذات میں دیکھ لینا آسان ہے، مگر پردہ صفات میں اس کا نظارہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں شان قہاری کی تجلی بھی نمایاں ہوتی ہے اور جلالی بھی ظاہر ہے۔ سالک راہ سلوک میں اگر عجبات صفات کو اٹھانا شروع کرتا ہے تو ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مدت درکار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ راہ دشوار گزار بھی ہے۔ ہاں اگر اول ہی ذات کی طرف رجوع ہو تو مقامات کو طے کرنے کے بعد فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی مقام انا الحق ہے۔ عجبات صفات کو اٹھا کر ذات تک پہنچنے میں عارفان باللہ کے نزدیک بسا اوقات رسائی مشکل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور پر نور کا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس کے مقامات کو طے کرنا اور اعلی صفات میں جن کا ظہور ہے یزید الشیطان بھی ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا اور کلمات انا الجدید وانا الشیطان بولنا امر دشوار ہے، کیونکہ صوفیاء کرام کے نزدیک اسماء اعلیٰ دو اقسام پر منقسم ہیں، جمالی اور جلالی۔ پر ارشاد عالی کا یہ مطلب فہم میں آتا ہے کہ صفات جمالی میں فنا ہونا اور ان تجلیات کا نظارہ کرنا آسان ہے، مگر صفات جلالی کی برداشت امر دشوار ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ انا الحق سب پکارتے ہیں اور فنا فی اللہ بھی ہونے کو موجود ہیں، مگر انا الشیطان یا انا الجزید کوئی نہیں بولتا، کیونکہ یہ بات مشکل ہے۔ حضور انور کے ارشادات نہایت اہم ہیں۔ آپ کے تمام مفلوظات میں عشق و توحید اور تصدیق و یقین کی تعلیمات بھری ہوئی ہیں، جن کی تشریح کے لیے کافی وقت چاہیے۔ حضور انور کی نگاہ حق آگاہ میں خدا کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، یہی آپ کی تعلیم بھی تھی۔ تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔